چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر آیا ایک چیز جو موبائل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ بچوں نے ایک مہم چلائی اور چلانے کے بعد اس پر یہ عہد کیا لوگوں نے کہ ہم 40ویں کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم سبھی سلطان پور کلا واسی آج سے کسی بھی مرحوم کے یہاں 40واں یا سالانہ نہ کھانا کھائیں گے نہ کھانا کھلائیں گے۔ اور وہ کھانا جو ہوتا ہے میت کا وہ غریبوں تک ہم پہنچائیں گے ہمارے سلطان پور کی ویڈیو۔ اچھی بات ہے اور یہ مہم ہونی چاہیے۔ لوگوں نے جو عہد کیا یہ ہر نوجوان کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے غریبوں کے لیے غریبوں تک ان کا حق پہنچے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اسی پر کسی نے ٹپڑی کرتے ہوئے اس شخص نے ٹپڑی کیا ہے، میں ویڈیو پہ اس کے آپ کو فوٹو میں دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے۔ اس نے کہا کہ 40واں کرنا، تیجا کرنا، فاتحہ کرنا، یہ ساری چیزیں کے نام پر یہ کھانا کھانے والی جو ریتی رواج ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ثواب پہنچتا ہے، ثواب کچھ نہیں پہنچتا، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ مسلک پڑھایا جاتا ہے اور وہ اسی مسلک میں زندگی درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو ذہن تو یہاں ہوتا ہے کہ یا تو اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے کہ فاتحہ کیا ہے اور تیجا کیا ہے، اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، اور اگر اس کو جانکاری نہیں ہے تو اس کو جانکاری کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کو بتاؤں گا۔ دوسری بات، ایک بات آئی کہ اس نے کہا مسلک کے نام پر اب ان بچوں کو اب مسلک سمجھ میں آیا، مسلک اب سمجھ میں آیا۔ اور تیسری بات اس نے کہا کہ آج کل یہ جو مولوی ہیں، مولوی حضرات نہیں چاہتے تیجا 40واں یہ بند ہو، اور اس نے کہا کہ دیوبندی اور وہابی عقائد کے جو لوگ ہیں ان میں ہوتا نہیں ہے، اور یہ بچے تو منع کر رہے ہیں کہ اب نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو ان بچوں نے یہ نہیں کہا کہ 40واں تیجا بند کرنا، انہوں نے صرف یہ عہد کیا کہ ہم اس غریب کا حق ہے۔ اور اس کے میں کوشچن کا آنسر میں دینا چاہوں گا یہ حضرات کا، کہ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا 40واں کرنا نہیں چاہیے، اور یہ دیوبندیوں میں ہے ایسا کہ جب اللہ تم کو ہدایت ہی نہیں دے گا تو آپ سیدھے راستے پر آؤ گے کیسے۔ اس نے کہا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم کو حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس شخص کو بے باکی سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن سمجھنے کی اگر اس میں ذرا بھی برابر اگر عقل شعور ہوتا اور حدیث کو سمجھنے کا شعور ہوتا تو اس جگہ پہ جو بول رہا ہے شخص کی فاتحہ کرنا، 40واں کرنا، تیجا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم کرتے نہیں ہیں، کرنا نہیں چاہیے، تو یہ بات وہ کرتا ہی نہیں۔ کہ جیسے کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ تو قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اس کو لے جا کے گڈھا کھودو اور کفن دو، جنازے میں لکھو یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، لے جا کر اس کو دفن کرو، کس طرح کرو گے، کس طرح لٹاؤ گے۔ دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات سے میں جو انہوں نے کہا، میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی مر جائے تو اس کی مٹی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت کرو۔ کیونکہ یہ پہلے کی جیسے تھا نا، لوگ بہت لوگ لے جاتے تھے، جیسے آج بھی ہے، لے جا کر وہ چیل کووں کو لے جا کر لٹا دیتے ہیں، اس کے بعد نوچ نوچے کھا لیتے ہیں، اس میں زیادہ ثواب بھی ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ اور اگر دہی باڑا اس کے اوپر ڈال دیں میت کے اوپر تو اور زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور زیادہ۔ دوسری بات اس نے کہا کہ مسلک اگر وہ ذرہ برابر بھی شریعت کا اور قانون کا اور دین کا سمجھنے کا شعور اگر وہ رکھتا تو مسلک کی بات نہیں کرتا۔ مسلک ہوتا کیا ہے اس کو یہ نہیں پتا۔ میں مسلک آپ کو بتا دوں، مسلک کیا ہے معلوم ہے؟ جیسے کہتا ارے یہ لوگ تو مولوی وہی مسلک کے لیے پڑھے رہتے ہیں، اور ان کے مدرسوں میں، سنی مدرسوں میں مسلک پڑھایا جاتا ہے، مسلک پڑھایا جاتا ہے۔ ارے بھیا بے وقوف، مسلک کہتے کس کو ہیں یہ آپ نہیں جانتے۔ مسلک کیا ہے معلوم ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ مسلک ہے نا، یہ مسلک کا نچوڑ
اس کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح تشریح کیا ہے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبوں کی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت، ان سب کی محبت کا جو ایک نچوڑ ہے نا، وہ ایک مسلک اعلی حضرت ہے۔ میں تم کو بتا دوں مسلک کیا ہے، یہ مسلک ہے سرکار اعلی حضرت، یہی مسلک ہے کہ سارا سب کچھ، سب کی محبت کا نچوڑ جو ہے نا وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت کا اگر وجود نہ ہوتا نا تو دیوبندیوں کے کہیں گود میں سب جا کے بیٹھے ہوتے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلک نہیں پڑھایا جاتا، مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے، اور دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ مولوی حضرات کو بول رہا ہے یہ مولوی، یہ مولوی مولوی۔ العلماء وراثت الانبیاء، العلماء وراثت الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کے وارث ہیں علماء، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ تم کو انبیاء کے بارے، علماء کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ارے کوئی روڈ چھاپ، کوئی مولوی مل گیا، 2 سوال کوشچن کر لیے تو اس کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ سارے مولوی خراب۔ بات اگر کرنی ہو نا تو میدان اور پلیٹ فارم پر آ کر بات کرو، بعد میں لنگوٹ کھل جائے گی، بھاگ جاؤ گے، خالی مسلک 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 لے کے جو ٹہل رہے ہو، سمجھ میں آئے؟ اور دوسری جو نوجوانوں کی مہم جو یہ چل رہی ہے نا، اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے اس کو یہ غریبوں تک پہنچانے کا ہمارا کام ہے، اور غریبوں کے لیے ہی یہ کھانا ہے۔ لیکن اس پر جو دیوبندی حضرات اپنا منہ پھاڑ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے نا، تو میں بول دوں آپ لوگوں کو کہ بھیا آپ کرو گے کیوں؟ کیونکہ جب تمہارا کوئی رہبر، تمہارا کوئی وارث ہے ہی نہیں تو آخر تم فاتحہ اور درود کرنے کی تم کو ضرورت کیا ہے؟ اچھا، جب حدیث اور قرآن کا تم نے اگر مطالعہ کیا ہوتا تو 300 سال حضرت آدم علیہ السلام، فاتحہ کی بات کر رہے ہو نا، فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے رب تعالیٰ اس کے صدقے میں مولا پہنچا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 300 برس دنیا میں آئے اور صرف دعا کرتے رہے کہ مولا میری غلطی کو معاف کر دے۔ اگر حدیث اور قرآن کو جو بول رہے ہیں نا پڑھو پڑھو پڑھو، اگر حدیث اور قرآن کی سمجھ ہوتی تو حضرت آدم کی ہی دعا کو اگر سمجھ لیتا تو ہمیں لگتا ہے کہ تیری عقل کا تالا اس کی کھل جاتا۔ حدیث و قرآن کو سمجھنے کے لیے نا عقل کی ضرورت ہے، کم عقلوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 300 سال بعد جب دعا قبول نہیں ہوئی حضرت آدم کی تو حضرت آدم نے کہا کہ اے مولا جب میں جنت میں تھا تو جنت کی چوکھٹ پر میں نے دیکھا تھا کہ ایک نام لکھا تھا، اے رب تعالیٰ اس نام کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے صدقے کی یہ دعا تھی کہ حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ورنہ حضرت آدم کی بھی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ بچوں تو ذہن کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، بے عقلی کی بات مت کی جائے۔ مسلک اعلی حضرت ایک ایسا ستون ہے کہ جو لوگوں کو دین کا راستہ سکھایا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اگر کوئی ہے تو لے کے آ جاؤ نا میدان میں بھیا۔ ایک نقطہ آپ نہیں لکھ سکتے ہو، انگلی اٹھانا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، آپ جیسا چاہیں گے آپ ویسا انگلی اٹھا سکتے ہو، لیکن سرکار اعلی حضرت کے جیسا بن نہیں پاؤ گے۔ کیوں اپنا ماتھا کوڑی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔